اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، اے محبوب اگر آپ سے کوئی سوال کرے کہ اللہ کہاں ہے تو آپ بتا دینا کہ اللہ تمہارے قریب ہے۔ دوسرے مقام پر مالک کائنات نے ارشاد فرمایا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، میں تو تمہاری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ تو اللہ ہر انسان کی شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے، ہر انسان کے احوال کو جانتا ہے، ہر انسان کے دکھ اور تکلیف کو جانتا ہے، ہر انسان کی پکار کو بھی سنتا ہے۔ اللہ رب ذوالجلال ہر انسان کی آزمائش کو بھی جانتا ہے کہ میرا یہ بندہ، میری یہ بندی کس حال کے اندر ہے۔ مالک کائنات عبادت گزاروں کے سجدوں کو بھی جانتا ہے، ان کی تلاوتوں کو بھی جانتا ہے، ہر انسان کی نیت کو بھی جانتا ہے۔ میرا مالک تو ہمارے اتنا قریب ہے۔ کوئی دکھی اگر اللہ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں پکارتا ہے تو مالک کائنات اس دکھی انسان کی دل کی کیفیات کو بھی جانتا ہے۔ جب انسان اللہ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں اپنی تکلیف بیان کرتا ہے تو مالک کائنات اس کی تکلیف کو سنتا بھی ہے۔ کیسے سنتا ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کا یہ معمول تھا کہ آپ روزانہ اپنا دربار لگایا کرتے تھے تاکہ کوئی مظلوم آئے تو اس کی فریاد رسی کی جائے۔ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے صبح اپنا دربار لگا لیا تو دربار میں حضرت سلیمان نے دیکھا کہ ایک بالکل کمزور نحیف سا شخص کھڑا ہوا ہے۔ آپ کو اس کی حالت پر بڑا رحم آیا، بڑا ترس آیا۔ آپ نے اس شخص سے کہا کہ اللہ کے بندے تو نے کیا حالت بنا رکھی ہے، یہ تیری حالت کیسے ہو گئی؟ تو وہ شخص کہنے لگا کہ حضور میں تو آپ کی بارگاہ میں ایک فریاد لے کر آیا ہوں، آپ میری حالت کو چھوڑیے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس سے کہا کہ بتاؤ کیا فریاد لے کر آئے ہو؟ تو وہ کہنے لگا کہ اے سلیمان آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ کی دعا تو عرش تک پہنچتی ہے، آپ کی دعا یقیناً اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوتی ہے۔ اے سلیمان علیہ السلام آپ میرے لیے دعا کریں کہ اللہ رب ذوالجلال مجھے کتا بنا دے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب یہ سنا تو بڑے حیران ہوئے۔ حضرت سلیمان نے کہا کہ اے اللہ کے بندے، اللہ رب ذوالجلال نے تو تمام مخلوقات میں انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، انسان کو تمام مخلوقات پر ترجیح دی ہے، انسان کو تمام مخلوق سے معزز بنایا ہے، فضیلت والا بنایا ہے، اور تو کتے ہونے کی خواہش کر رہا ہے۔ وہ شخص کہنے لگا اے سلیمان علیہ السلام میں اس لیے کتا ہونے کی خواہش کر رہا ہوں، کم از کم کتا انسان سے زیادہ وفادار تو ہے، انسان تو باغی بھی ہے، انسان ہی سرکش بھی ہے، انسان کے اندر حسد بھی ہے، انسان کے اندر بغض بھی ہے، انسان کے اندر کینہ بھی ہے، انسان تباہ و برباد کرنے کے چکر میں لگا رہتا ہے، انسان ہر کسی کی عزت کو تباہ کرنے کے چکر میں لگا رہتا ہے، انسان تو بڑا ہی خود غرض اور مطلبی ہے۔ اے سلیمان میں اس لیے چاہتا ہوں کہ میں کتا بن جاؤں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس سے کہا کہ اللہ کے بندے یہ دعا نہ کروا، بلکہ تو مالک کے کائنات کی بارگاہ میں اپنی فریاد پہنچا کہ مالک کے کائنات ہر انسان کی فریاد کو سنتا ہے۔ جب وہ اصرار کرنے لگا تو اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا کہ سلیمان علیہ السلام اللہ فرماتا ہے اس کو انسان کی فضیلت بھی بیان کر اور اس کو بتا کہ اللہ کی بارگاہ میں کون سا انسان مقبول ہوتا ہے اور کون سا انسان مردود ہوتا ہے۔ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام یہ پیغام لے کر آئے تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس نوجوان سے کہا کہ اے نوجوان، اب میں تیری دعا کے بارے میں غور بھی کروں گا جو تو نے فرمائش کی ہے، لیکن یہ تو بتا کہ تو کتا ہونے کی آرزو کیوں کر رہا ہے؟ وہ نوجوان کہنے لگا اے سلیمان علیہ السلام میں اس لیے کر رہا ہوں کہ میرا انسانیت پر سے اعتبار اٹھ گیا ہے، انسان بڑا ہی بے وفا ہے۔ حضرت سلیمان نے کہا کہ تجھ سے کس نے بے وفائی کی؟ تو وہ نوجوان کہنے لگا اے سلیمان، میرا والد جب تک تھا ہماری بہت بڑی زمینداری بھی تھی،
میرا والد ہمیں پالتا پوستا تھا، میں جوان ہو گیا، میرے والد نے میری شادی کر دی، پھر میرے والد نے اپنی زمین کسی کو ٹھیکے پر دے دی۔ جب ٹھیکے پر دے دی تو وہ ٹھیکیدار ہمیں کافی پیسہ ہر سال دے دیا کرتا تھا، ہماری زندگی خوشی خوشی گزر رہی تھی۔ لیکن اچانک اے سلیمان میرے والد کا انتقال ہو گیا۔ جیسے ہی میرے والد کا انتقال ہوا، اس ٹھیکیدار نے ہماری زمینوں پر قبضہ کر لیا۔ میں نے بہت کوشش کی اس سے قبضہ چھڑانے کی، قبضہ بھی نہ چھڑا سکا۔ اب لوگوں کے پاس میں جانے لگا تو لوگوں نے بھی مدد کرنے سے انکار کر دیا، حتیٰ کہ جب لوگوں نے دیکھا کہ اب اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، زمین بھی قبضہ ہو گئی ہیں، تو یاروں دوستوں نے بھی مجھے چھوڑ دیا۔ جب میرے گھر کے اندر فاقوں کی نوبت آئی تو اے سلیمان میری بیوی بھی میری غربت کا مذاق اڑانے لگی اور مجھے طعنے دینے لگی، کہنے لگی کہ تو نے زندگی کے اندر مجھے کون سا سکھ دیا ہے۔ اے سلیمان جب میرے پاس پیسہ تھا میری بیوی میری ہر وقت تعریفیں کیا کرتی تھی، لیکن اب میری بیوی ایسی بے وفا ہوئی کہ اب وہ مجھے چھوڑ کر چلی گئی اور اپنے بچوں کو بھی لے کر چلی گئی۔ بچوں نے بھی میرا ساتھ نہ دیا، بیوی نے بھی میرا ساتھ نہ دیا۔ اے سلیمان جب میں نے اس کو اتنا کھلایا پلایا لیکن اس نے مجھ سے وفاداری نہیں کی، تو میں اس لیے خواہش ظاہر کر رہا ہوں کہ میں کتا بن جاؤں، کم سے کم کتا وفادار تو ہوتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب یہ سنا تو اس سے کہا کہ اے اللہ کے بندے، انسان پر آزمائشیں بھی آتی ہیں، پریشانیاں بھی آتی ہیں، درد و آلام بھی آتے ہیں، لیکن اللہ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں وہ انسان کامیاب ہے کہ جو دکھوں پر، بلاؤں پر، مصیبتوں پر، آزمائشوں پر صبر کرے۔ جو صبر کرتا ہے مالک کائنات کی بارگاہ میں اس کا بڑا اجر و ثواب ہوتا ہے۔ اللہ رب ذوالجلال نے یہ دنیا تو عارضی بنائی ہے، ایک دن ختم ہو جائے گی، ہر انسان نے جانا ہے، تم نے بھی جانا ہے، ہم نے بھی جانا ہے، یہ کوئی انسان اس دنیا کے اندر نہیں رہے گا۔ تو اللہ کے بندے اگر تو صبر کرے گا تو مالک کائنات کی بارگاہ میں بے پناہ اجر تو پائے گا، اور شاید کہ اس کے اندر ہی تیری بہتری ہو۔ مالک کائنات یہ چاہتا ہو کہ تو دنیا کے اندر غریب رہے تاکہ جنت کے اندر تیری جائیداد بہت زیادہ ہو۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کو سمجھایا اور حقیقی مفہوم انسان کا بتایا کہ انسان وہ ہے کہ جو رب کی بارگاہ میں صبر و شکر کے ساتھ رہتا ہے، جب اس پر آزمائشیں ابتلائیں آتی ہیں تو وہ ان پر صبر کرتا ہے، تو اس کے دل کے اندر یہ بات بیٹھ گئی۔ وہ نوجوان کہنے لگا اے سلیمان علیہ السلام چلو میں صبر کر لیتا ہوں، اب ایسا کرو مجھے اللہ رب ذوالجلال کی معرفت عطا کر دو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کہنے لگے کہ اللہ رب ذوالجلال کی معرفت تیرے بہت قریب ہے، تو مالک کائنات کو پہچان لے گا۔ جب تو دیکھے کہ دنیا نے تجھے چھوڑ دیا ہے تو اللہ رب ذوالجلال کے در پر بیٹھ جا۔ جیسے کتا اپنے مالک کے در پر بیٹھا رہتا ہے، در کو نہیں چھوڑتا، اگر ایک دن اس روٹی نہیں دیتا مالک، دوسرے دن نہیں دیتا، تو تیسرے دن مالک کو ترس آتا ہے، وہ کتے کو روٹی ڈال ہی دیتا ہے۔ ایسے ہی اے نوجوان تو بھی مالک کے در پر پڑ جا، سجدہ ریزی کر، مالک کو منا، ایک نہ ایک دن جب تیری مالک تیری دعا کو سن کر تیری فریاد کو پورا کر دے گا تو بھی کامیاب و کامران ہو جائے گا۔ اس نوجوان نے جب یہ سنا، حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں ہی اللہ رب ذوالجلال کو پکارنے لگ گیا، اور ایسے درد دل سے پکارا اور ایسے شکستہ دل سے پکارا۔ روایت کے اندر آیا جب وہ نوجوان جیسے ہی اللہ رب ذوالجلال کو پکارنے لگا، حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ اس نوجوان کو اللہ رب ذوالجلال کی معرفت ہو گئی۔ پھر اس نوجوان پر اللہ کی محبت کا ایسا غلبہ ہوا، وہ کہنے لگا کہ یا اللہ اب مجھے تیری جدائی برداشت نہیں ہے، اے مالک کائنات تو مجھے اپنے پاس بلا لے۔ جب اس نے یہ کہا اس کا جگر پھٹ گیا اور اسی وقت اس کا انتقال ہو گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب اس نوجوان کو دیکھا کہ وہ مر گیا تو درباریوں سے مخاطب ہوئے۔ حضرت سلیمان نے فرمایا لوگو، جو شخص یہ دیکھنا چاہتا ہو کہ جب وہ آیا تھا تو جاہل تھا، اسلام سے اللہ کی معرفت نہیں تھی،
لیکن جب میرے دربار میں آیا تو اس کو اللہ رب الجلال کی معرفت ہو گئی اور وہ اللہ کا ولی بن گیا، اللہ کا مقرب بن گیا۔ تو وہ اس نوجوان کو دیکھ لے۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک درس اور بھی دیا، ایک تعلیم اور بھی دی۔ کہا لوگو دیکھو، جو شخص بھی آزمائشوں کے اندر مبتلا ہوتا ہے اس کا دل بڑا ہی دکھی ہوتا ہے، اور مالک کائنات دکھی دلوں کے بہت زیادہ قریب ہوتا ہے اور ان کی دعاؤں کو، پکاروں کو بہت توجہ سے سنتا ہے۔ تو جب کبھی بھی تم دکھی ہو اور تمہارا کوئی بھی ساتھ نہ دے تو تمہیں مایوس نہیں ہونا، یہ سمجھنا ہے کہ اللہ رب الجلال دکھی دلوں کے قریب ہوتا ہے۔ لہٰذا تم اللہ کو اپنا سہارا بنا لینا۔ جب تم اللہ کو سہارا بنا لو گے تو تمہیں صبر بھی نصیب ہو جائے گا، اور مالک کائنات تمہاری دعاؤں کو، تمہاری پکاروں کو بھی سن لے گا۔